ہم وہی کریں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. اس کو صحیح طریقے سے گزارنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور اس کو ضائع کرنے والے ہی نقصان اٹھاتے ہیں. جس نے وقت کو کچھ اس طریقے سے گزارا کہ اس کا وقت کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو چیز میں لگ گیا تو وہی وقت کا صحیح استعمال ہے. اور اگر اس نے یوں ہی وقت کو گزارا کہ اس سے کوئی بھی چیز حاصل نہ ہوئی تو وہ وقت کو ضائع کرنا ہے. اور وقت جیسی نعمت کو ضائع کرنا اللہ کی دی ہوئی نعمت کی بے حرمتی کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ مختلف وقتوں کی قسمیں کھائی. کبھی کہا گیا والفجر, کبھی کہا گیا والضحا واللیل اذا سجا, اور پھر سورہ عصر میں بیان کیا گیا کہ والعصر, قسم ہے زمانہ محبوب کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا, یہاں پر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استشانہ کر دیا. تو انسان گھاٹے میں کیوں ہے؟ تو خسارہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو کام کرنا چاہیے وہ نہ کرے اور وہ کرے جو اس کو برباد کرے. امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو سرمایہ ہے اس کا نفع جنت ہے اور اس کا نقصان جہنم ہے. یعنی جو اپنے وقت کو جنت والے کاموں میں لگایا تو اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا. وہی پر اپنے وقت کو اگر اس نے جہنم والے کاموں میں لگایا تو اس نے اپنے وقت کو برباد کیا اور اس سے وہ کام لینے میں چوک گئے. اور آج بالخصوص قوم مسلم وقت کو ضائع کرنے میں لگی, ٹائم کو مینج کرنے میں اور پنچوالٹی حاصل کرنے سے چوک گئی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ان 5 چیزوں کو ضائع ہونے سے پہلے غنیمت جان. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو غربت سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. جو عبادت, جو ریاضت اور قوم و ملت کے لیے جو کام ہے وہ جو جوش اور قوت کے ساتھ جوانی کے عمر میں کر سکتا ہے, عمر کے اس حصے میں آ کر جو کہ بڑھاپے کا ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اب وہ طاقت اس میں موجود نہیں ہے جو اسے جوانی کے دنوں میں میسر تھی. انسان جب تک صحت یافتہ ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, تو وہ اس کو غنیمت جانے کہ اگر وہ اپنی صحت کو برباد کرتا ہے تو اس کا نقصان اسے اٹھانا پڑے. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے. اور اگر کوئی مالدار ہے, اس کے پاس مال ہے, تو اپنے مال کو اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو غربت آنے سے پہلے. کس طریقے سے آپ کو اسے اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے, وہ کون کون سے کام آپ کو اس مال سے لینا ہے جو آپ ابھی لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس مال موجود ہے. فراغت یعنی جو انسان کہتا ہے کہ میرا یہ فری ٹائم ہے, تو فری ٹائم کو مشغولی سے پہلے غنیمت چاہیے. تو بزی ہونے سے پہلے آپ کے پاس جو ابھی وقت ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فری ہے اس کو آپ دوسرے کام میں لے لے, کیونکہ کوئی بھی وقت فری نہیں ہے. آپ کو صرف لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فری ٹائم بچا ہے, ورنہ جو وقت ہے, جو سمے ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. اور آپ کی جو زندگی ہے وہ تو لمیٹڈ ہے. ہر آنے والی گھڑی یعنی جو وقت آپ جس وقت میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس وقت میں داخل نہیں ہوئے تھے, اور جو وقت آپ گزار چکے اب اس وقت کو آپ دوبارہ پھر سے گزارنے والے نہیں. جب یہ وقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے تو وہ کس طریقے سے فری ہوگا؟ فری تو وہ ہوتی ہے جو ہمیں ایکسٹرا میں دے دی جائے. ہمیں ایکسٹرا میں تو کچھ چیز مل ہی نہیں رہا ہے یہاں پر. تو اس لیے جو ہمارا فری ٹائم ہے, فراغت کا جو سمے ہے, اس میں ہمیں کام کر لینا چاہیے, بعد میں افسوس کرنے سے بچ جائے. اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے کہ انسان کی جو زندگی دی گئی ہے یہ اس کو عمل کرنے کے لیے دی گئی. ایک بار انسان کی سانسیں اکھڑ جائے گی پھر اسے افسوس ہوگا, نیکوکار کو بھی افسوس ہوگا اور بدکاروں کو بھی افسوس ہوگا کہ کاش انہیں اور وقت مل جاتا. نیکوکار اس لیے افسوس کریں گے کہ کاش انہیں اور وقت مل جاتا کہ وہ اور عمل کر سکتے, اور جو ان کا ذخیرہ جو انہوں نے جمع کیا اعمال کا تو وہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا.
اور جو بدकार رہیں گے, جو गुनाहगार रहेंगे, وہ भी अफसोस करेंगे कि काश हमें तौबा करने का वक्त मिल जाता, काश हमें भी अमल करने का वक्त मिल जाता. तो दोनों ही मौत के वक्त तमन्ना करेंगे कि जो जिंदगी अभी मिली उसे आप गनीमत जान. इसलिए ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम अपने वक्त को काटो इससे पहले कि वक्त तुम्हें काटे. यानी अगर आप अपने वक्त को सही कामों से नहीं गुजारोगे, उसको नहीं काटोगे, तो वो तो आपकी जो जिंदगी के लम्हात है उसको तो काटता ही चलेगा, वो थोड़ी ना रुकने वाला है, वो तो चलता ही रहेगा. तो इससे पहले कि वो गुजर जाए आप उसको अच्छे कामों में गुजारो और उसको बर्बाद ना करो. हमने तो ऐसे कितनों को देखा कि उन्होंने अपने वक्त को काम में ना लाया और फिर उसको टाइम पास करने में लग गए. और टाइम पास करने के लिए कुछ तो शराब के अड्डे तक पहुंच गए, कुछ जुआओं के अड्डे तक चले गए कि चलो सिर्फ एक मूड फ्रेश हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, पर ये उन्हें हलाकत तक लेकर गए. कितने तो नौजवान हैं जिन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर चलो कभी इनसे कुछ सुन लेते हैं, कभी उनसे कुछ सुन लेते हैं करके अपना अकीदा बर्बाद किया. कोई वहाबी बन गया, कोई गैर मुकल्लिद बन गया, कोई कादियानी बन गया, कोई राफजी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई कहने लगा कि किसी को बुरा मत बोलो और सुबह कुंडी बन गया, तो कोई लामजहबी बन गया और ईमान जैसी कीमती नेमत से हाथ धो गया और मुकद्दस जातों पर भोंकने लगा. तो अपने कीमती वक्त को और जवानी के उन लम्हात को मुक्तरे पर बैठकर और फिजूल की गपशप कर कर, बेफायदा गेम खेलकर और अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा जो है बर्बाद करते गए. और आज तो कितने तो नौजवान ऐसे हैं कि जो दिन भर स्क्रॉल करने में ही लग गई. तो वही है कि किसी ने अपने माल को बर्बाद किया, किसी ने सेहत को बर्बाद किया, जबकि फरमाया गया था कि अल्लाह पसंद करता है नौजवान की इबादत को कि उसके पास ताकत भी होती है, कुव्वत भी होती है, सेहत भी होती है, वक्त भी होता है. उन सारी चीजों होने के बावजूद भी वो अपने रब की बारगाह में झुकता है, अपने रब की बारगाह में सजदा करता है, अपने रब का शुक्र अदा करता है, अपने रब से बातें करता है, अपने रब से तलब करता है. और जो वही वक्त ये सारी चीजों में गुजरना चाहिए था वो क्या हुआ, वो इबादतों में, रियाजतों में और इल्म हासिल करने में जो गुजरना चाहिए था वो ना गुजर कर फजूल के कामों में लग गया. अगर वही कौम और मिल्लत की तरक्की के लिए काम आ सकता था वो अब नहीं आता था. क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी किस तरीके से 17 साल वो मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने सिंध की सरजमीन को फतह किया, और ऐसे बहादुर और उम्मत के काम आने वाले नौजवानों की तो एक लंबी फहरिस्त है. और आज हमारा हाल ये है कि हम खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए भी कुछ कर ले, कमाल है. और मुसलमान हो और उसको टाइम पास करने जितना भी वक्त हो, ये तो नामुमकिन बात है कि ये सारी फजूल की चीजें के लिए तो हमारे पास तो वक्त भी नहीं है. कि जब हर तरफ से हमें मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, ये भी कोई वक्त है समय का कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है. हमारे पास तो वक्त भी नहीं है इसको जाया करते. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के मैदान में जब बंदा पहुंचेगा तो वो अपने कदमों को तब तक मैदान कयामत से हटा नहीं पाएगा जब तक वो अपने रब के 5 सवालों को जवाब न दे. उसमें से 2 सवाल तो यही है कि बता जवानी कहाँ गुजारी थी और तेरी जिंदगी कैसी गुजरी थी. तो अब हमें सवाल भी पता है, बस अब हमें जवाब तैयार करना है. पर ये सवाल इतना आसान नहीं है कि आप 2 जुमलों में इसका जवाब दे देंगे, बल्कि फरमाया गया कि बंदे को एक सवाल का जवाब देने में ही कई 100 साल लग जाएंगे. इसलिए आखिरत की तैयारी को अहमियत दीजिए. और हमारे दीन में हर चीज को प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर दिया गया कि आप इबादतों में भी देख लें कि हर एक इबादत का एक वक्त है. नमाज का वक्त है, जमात का वक्त है. आप फजर की नमाज जोहर में नहीं पढ़ सकते, जोहर की नमाज असर में नहीं पढ़ सकते, असर की मगरिब में, मगरिब की इशा में नहीं पढ़ सकते. जो वक्त मुकर्रर कर दिया गया उसी में आप नमाज को अदा करना है. फिक्स कर दिया गया, आपको एक टाइम टेबल बना दिया गया. रोजा रखना है तो रोजे का भी एक वक्त है, सुबह सहरी करनी है और शाम में इफ्तार करना है, एक पूरा वक्त है. रोजे का वक्त है, फिर उसमें भी कब फर्ज है उसका भी एक वक्त है. तो पूरा साल फर्ज नहीं आता है, सिर्फ एक ही महीना रमजान का है उसी में फर्ज है. हज का भी एक वक्त है, आप साल भर हज नहीं कर सकते, जो वक्त है उसी में आप हज कर सकते हैं. ज़कात निकालने के लिए भी वक्त की पाबंदी है. तो ये सारी चीजें हमें वक्त की पाबंदी का दर्ज दे. अगर आप अपनी जिंदगी को निजाम में लाना चाहते हैं तो 5 वक्त की जो नमाजें हैं वो बावक्त बाजमात अदा करने की कोशिश शुरू करें और अपने टाइम टेबल को इसके अकॉर्डिंग सेट करें कि मुझे फजर से जोहर तक ये काम करना है, जोहर से असर तक ये काम करना है, असर से मगरिब तक ये काम करना है, मगरिब से इशा तक ये काम करना है, इशा से फजर तक ये काम करना है.
تو دنیا کے جو معاملات ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی بھی تیاری کرنی اور صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو کہ صحت ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے اور تمام جتنی بھی نعمت ہے ان سب کا شکر ادا کرنا ہے، اور تکلیفیں جب اس پر آ جائے تو اس کا صبر کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری جب آپ ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے، اپنا ٹائم مینج کریں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے، اپنے ذہن میں فٹ کر کے رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ حقوق ہے جو آپ کو ادا کرنے، اور وہ کچھ حقوق آپ کے جسم کے ہیں، تو روح کے کچھ حقوق آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کے اپنے اوپر بھی کچھ حقوق ہے، گھر والوں کے حقوق ہے، دوستوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہے، امت کے کچھ حقوق ہے۔ تو اپنے وقت کو ان سب حقوق کو ادا کرنے میں لگائے۔ کچھ وقت اپنے جسم کو دے کہ جسم کا حق ادا کرے۔ جسم کا حق کیا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، ورزش کی جائے، تندرستی اختیار کی جائے، اچھی غذا کھائی جائے۔ روح کا حق کیا ہے کہ روح کو اس کی غذا دی جائے۔ روح کی غذا کیا ہے کہ اللہ کا ذکر اور توبہ کی کثرت کی جائے، اس کی غذا وہی ہے۔ کچھ وقت خود کو بھی دے۔ خود کو وقت دینے سے کیا مراد کہ کچھ وقت اپنے لیے نکالے، کچھ نیا سیکھے، علم سیکھے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے، جو آپ کو سنوارے، کچھ نئی اسکل سیکھے، حلال روزی کی تلاش میں نکل جائے۔ وہ وقت بھی نفل عبادت کے برابر، بڑوں کی نصیحت سیکھے اور اس کو اپنائیں۔ کچھ وقت تنہائی میں اختیار کرے، مراقبہ کرے، سوچے کہ آپ کے وجود کا اصل کیا، کیوں آپ اس دنیا میں آئے، اور کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ گھومنے بھی جایا کرے، اللہ کی جو زمین ہے، وسیع کی ہوئی زمین ہے، اس میں گھومے، اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرے، دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے اپنی نعمتیں ہم پر عام کر شکر بجا لائے۔ ایک مقصد تو وہ ہر چیز کا تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے، گھر والوں کے ساتھ وقت بتائے، فیملی ٹائم جسے کہتے ہیں وہ مقرر کرے۔ حضور کی سیرت طیبہ تو اس کی روشن دلیل ہے کہ آپ اپنی ہر ازواج کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے آپ نے ایک وقت کا حصہ مقرر کر دیا تھا، تو پھر ان وقت میں کسی اور کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ دوستوں کو اور آپ کے عزیزوں کو وقت دے، ایک وقت ان کے لیے مقرر کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ ایسا مقرر کیا کرتے تھے جس میں صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کا حصہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر آپ انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں، سلام و کلام جاری رکھیں، بیماروں کی عیادت داری کریں، فرض نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کے وقت نکالے، نفل پڑھے، دعا مانگے، بچے کی طرح پورے دن کے معاملات بتائے، انشاءاللہ قلب کو خود سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نکالے، آپ کی ذات پر درود پڑھے، نعت کے تحفے بھیجے، امت کے لیے وقت نکالے، کچھ ایسا کرے کہ قوم کی بھلائی میں آپ کام آ سکے، امت کی خیر خواہی کی دعا کرتے رہ کرے، اور اسی کی بنیاد پر اپنے وقت کو تقسیم کرے، بانٹے اور سب کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو وہی آپ کا جو وقت ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوگا اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔